بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ کائنات کا گوشہ گوشہ اپنے پیداوار کرنے والی کی حمد و ستائش کا زندہ پیکر ہے۔ اس میں ظلمت اور نور، تاریکی اور اجالے کے نمود بھی اسی کے قانون کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ جیسا کہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے تاریکی کا خدا اہرمن ہے اور روشنی کا خدا یزداں۔ یہ ان لوگوں کی غلط نگہی ہے جو توحید کا انکار کر کے خدا کے ساتھ اوروں کو بھی برابر کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون۔ تاریکی اور روشنی تو پھر بھی کروں کی گردش کا نتیجہ ہے۔ خدا تو وہ ہے جس نے تمہاری تخلیق کی ابتدا بے جان مادے سے کی اور پھر تمہاری طبعی زندگی کے لیے ایک میعاد ٹھہرا دی۔ افراد کی موت و حیات کے علاوہ اقوام کی موت اور حیات کے لیے بھی ایک میعاد ہوتی ہے۔ یہ میعاد قانون خداوندی کے مطابق متعین ہوتی ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ لہٰذا یہ نہ سمجھ لو کہ خدا کا قانون خارجی کائنات تک ہی محدود ہے۔ انسانوں کی زندگی اس کے دائرہ اثر و نفوذ سے باہر ہے۔ کائنات میں بھی اسی کا قانون نافذ العمل ہے اور تمہاری تمدنی اور معاشی زندگی میں بھی۔ وہ تمہاری ان باتوں سے بھی واقف ہے جو ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں اور ان سے بھی جو چھپی رہتی ہیں۔ وہ تمہاری مضمر اور مشہود دونوں صلاحیتوں کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں کی حالت یہ ہے کہ خدا کے کائناتی قوانین فطرت کے تو اس درجہ قائل ہیں کہ ان پر علوم سائنس کی اتنی عظیم عمارت قائم کر رکھی ہے، لیکن جب اسی خدا کی طرف سے ان کی تمدنی اور معاشی زندگی سے متعلق کوئی قانون آتا ہے تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ یہی کیفیت ان مخاطبین کی ہے جب خدا کا وہ ضابطۂ قوانین جو ٹھوس حقائق اپنے اندر رکھتا ہے ان کی طرف آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور جس انقلاب کا اس میں ذکر کیا گیا ہے اس کی ہنسی اڑانے لگے۔ لیکن کیا اس سے وہ انقلاب رک جائے گا؟ وہ تو آ کر رہے گا۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ یہ اپنی قوت اور دولت کے نشے میں بدمست ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کا نظام زندگی جس سے انہیں اس قدر خوشحالی اور فراوانی حاصل ہے انہیں کبھی تباہی کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ لیکن کیا انہوں نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ ان سے پہلے کتنی قومیں تباہ ہو چکی ہیں جنہیں اس قدر ثروت اور سطوت حاصل تھی جو انہیں بھی حاصل نہیں۔ ان پر رزق کی فراوانیوں کی بارش ہوتی تھی اور معاشی خوشحالیوں کی نہریں بہتی تھیں، لیکن وہ اپنے غلط نظام زندگی کی وجہ سے جس میں عالمگیر انسانیت کی فلاح و بہبود کے بجائے
محدود مفاد پرستی کو پیش نظر رکھا گیا تھا تباہ اور برباد ہو گئیں اور ان کی جگہ دوسری قوموں نے لے لی۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ہم نے اپنے نظام کے حق اور ان کے نظام کے باطل ہونے کے ثبوت میں خارجی کائنات، انسانی تخلیق اور تاریخی شواہد سے ایسے واضح دلائل پیش کر دیے ہیں کہ ان کے بعد کسی صاحب عقل و بصیرت کو اس سے مجال انکار نہیں ہو سکتی۔ لیکن ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم دلائل و براہین کو نہیں جانتے، ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ تب ہم مانیں گے، لیکن یہ بھی ان کی محض کٹ حجتی ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے کہ تم پر کوئی لکھی لکھائی کتاب آسمان سے نازل کر دیتے جسے یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ لیتے کہ وہ سچ مچ کی کتاب ہے، تو جنہوں نے نہیں ماننا وہ اس پر بھی کہہ دیتے کہ یہ کھلا ہوا فریب ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ یہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر کوئی ایسا فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوتا جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ ان سے کہو کہ فرشتے اس وقت آیا کرتے ہیں جب قوموں کی تباہی کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت ان کے معاملے کا دو ٹوک فیصلہ ہو جایا کرتا ہے اور کسی کو اس کی مہلت نہیں دی جاتی کہ وہ اپنی روش میں تبدیلی کر کے اس تباہی سے بچ جائے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ باقی رہا ان کی طرف پیغام رسانی کا معاملہ، سو اس مقصد کے لیے اگر ہم کوئی ایسا فرشتہ بھیجتے جو انہیں نظر آ سکتا تو وہ بھی ان کے سامنے انسانی شکل ہی میں آتا، اس صورت میں یہ پھر انہی شبہات میں مبتلا رہتے جن میں اب ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس اہم معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہی نہیں، یوں ہی ہنسی مذاق سمجھ رہے ہیں۔ یہ کچھ اے رسول تمہارے ساتھ ہی نہیں ہو رہا، تم سے پہلے بھی جس قدر رسول آئے ان کا اسی طرح مذاق اڑایا گیا۔ جب انہوں نے اقتدار پرستوں اور مفاد طلبوں سے کہا کہ تمہارا غلط نظام زندگی تمہیں تباہی کی طرف لیے جا رہا ہے تو انہوں نے ان کی ہنسی اڑائی، لیکن ان ہنسی اڑانے والوں کو اس تباہی نے آ گھیرا جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ ان سے کہو کہ جاؤ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ ان قوموں کا کیا حشر ہوا جنہوں نے قانون خداوندی کو جھٹلایا تھا۔ قُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِّلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ان سے کہو کہ ان تاریخی شواہد کے ساتھ نظام کائنات پر بھی غور کرو اور دیکھو کہ اس میں اقتدار اور قانون کس کا کار فرما ہے اور یہ کس کے پروگرام کی تکمیل کے لیے یوں سرگرم عمل ہے۔ ان سے کہو کہ جیسا کہ تمہیں خود اس کا اعتراف ہے کہ تمام سلسلہ خدا کے پروگرام کے مطابق چل رہا ہے اور چل اس لیے رہا ہے کہ ہر شے کو اس کی نشو و نما کا سامان ملتا رہے، اس لیے کہ جس نے اسے پیدا کیا ہے اس نے سامان نشو و نما کا بہم پہنچانا بھی اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ خارجی کائنات میں تو یہ نظام بلا روک ٹوک جاری رہتا ہے، لیکن انسان اپنی دنیا میں اس کی مزاحمت کرتا ہے، لیکن اس کی مزاحمت کیسے روا رکھی جا سکتی ہے؟ لہذا سوچو کہ اگر تم اس نظام ربوبیت کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو جاؤ تو تمہیں کھڑا رہنے دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا،
تمہیں ایک عظیم انقلاب سے دوچار ہونا پڑے گا اور ضرور ہونا پڑے گا۔ ان حقائق کی موجودگی میں ایسی عظیم صداقت سے انکار وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اپنے آپ کو تباہ کر چکے ہوں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ رات کی تاریکیاں ہوں یا دن کا اجالا، خدا کے لیے یکساں ہے، اس لیے نہ تم اس سے بھاگ کر کہیں جا سکتے ہو نہ اس کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ سکتے ہو، وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ان سے کہو کہ کیا تم چاہتے ہو کہ ایسے خدا کو چھوڑ کر جس نے اس عظیم سلسلہ کائنات کو پیدا کیا اور پھر ہر شے کی نشو و نما کا ذمہ لیا، میں کوئی اور رفیق و کار ساز تجویز کر لوں؟ اس خدا کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو سامان زیست عطا کرتا ہے لیکن خود سامان زیست کا محتاج نہیں، اس لیے اس کی طرف سے جو کچھ ملتا ہے بلا مزد و معاوضہ ملتا ہے، وہ کسی کی محنت اور مشقت میں سے اپنے لیے کچھ نہیں لینا چاہتا۔ یہی ہے وہ خدا جس کے متعلق مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اس کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کروں اور اس کی حاکمیت میں کسی اور کو شریک نہ کروں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ ان سے کہو کہ میں کس طرح خدا کے قوانین سے سرکشی اختیار کر سکتا ہوں جبکہ مجھے معلوم ہے کہ ظہور نتائج کے وقت ان کی خلاف ورزی کی پاداش ایسی سخت ہوگی جس سے مجھے ڈرنا چاہیے۔ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ جو شخص اس دن اس عقوبت سے محفوظ رہا تو سمجھ لو کہ اس پر خدا کا بڑا ہی فضل ہوا، یہ اس کی بڑی کامیابی و کامرانی ہوگی جو اسے اس کے اعمال حسنہ کے نتیجے میں ملے گی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یاد رکھو، انسان کو جو نقصان قوانین خداوندی کی خلاف ورزی سے پہنچتا ہے اس کے ازالے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ انسان اسی کے قوانین کا اتباع کرے، یہی صورت نفع پہنچنے کی ہے، اس لیے کہ نفع اور نقصان کے پیمانے سب اس کے قوانین کی روح سے متعین ہوتے ہیں جن پر اسے پورا پورا کنٹرول ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اس کے قوانین کی زد سے کوئی شخص باہر نہیں جا سکتا، وہ سب پر غالب ہے، لیکن اس کا یہ غلبہ استبداد اور دھاندلی کا نہیں، وہ ہر بات سے باخبر ہے اور اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ ان سے پوچھو کہ ان حقائق کی صداقت کے لیے جنہیں میں بیان کرتا ہوں کس کی شہادت سب سے بڑی ہو سکتی ہے؟ میرے اور تمہارے درمیان خود خدا کی شہادت موجود ہے، اسی کا فیصلہ سب سے بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کی یہ شہادت اور فیصلہ اس قرآن میں موجود ہے جو مجھے بذریعہ وحی دیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں اور انہیں بھی جن تک یہ بات ازاں پہنچے
زندگی کی غلط روش کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کروں۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے جس کے قوانین کی اطاعت کی جائے؟ ان سے کہو کہ اگر تمہارا یہی دعویٰ ہے تو میں اس کی صداقت کی شہادت نہیں دے سکتا۔ میرا دعویٰ تو یہی ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی اور ایسی ہستی نہیں جس کے قانون کی اطاعت کی جائے۔ جنہیں تم خدا کے اقتدار و اختیار میں شریک ٹھہراتے ہو، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں ان سے بیزار ہوں۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی وہ اس حقیقت کو اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہے، یوں پہچانتے ہیں جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانتے ہوں۔ اس لیے ان کا انکار حقیقت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے نہیں، یہ اس لیے ہے کہ یہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر چکے ہیں، اور خطرات سے حفاظت وہی چاہتا ہے جسے زندہ رہنے کی آرزو ہو۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون۔ ذرا سوچو کہ اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اپنی طرف سے بات بنائے اور اسے خدا کی طرف منسوب کر دے۔ اسی طرح اس سے بڑھ کر ظلم کرنے والا کون ہے جو خدا کے سچے قوانین کو جھٹلائے۔ یہ دونوں ظالم ہیں، وہ جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرتا ہے اور یہ سچ کو جھوٹ قرار دیتا ہے، ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ جس دن یہ سب مغلوب و محکوم ہو کر تمہارے سامنے آئیں گے یا حیات اخروی میں ان کے اعمال کے نتائج ان کے سامنے آئیں گے، تو اس وقت ان لوگوں سے جو خدا کے ساتھ اوروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ وہ کہاں ہیں جن کے متعلق تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ خدائی اختیارات میں شریک ہیں۔ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين۔ اس وقت ان کے پاس کوئی بات کہنے کے لیے نہیں ہوگی بجز اس کے کہ وہ خدا کی قسمیں کھا کھا کر یقین دلائیں گے کہ ہم خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا کرتے تھے۔ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ اس وقت کہا جائے گا کہ دیکھو یہ لوگ کس طرح خود اپنے خلاف جھوٹ بولتے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ لوگ جس قدر افترا پردازیاں کیا کرتے تھے وہ سب بیکار ثابت ہو چکی ہوں گی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين۔ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو محض دکھاوے کی خاطر تیری طرف کان لگائے بیٹھے رہتے ہیں، ورنہ ضد اور تعصب کی بنا پر ان کے دلوں پر ایسے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ ان میں بات سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی، اور تکبر و نخوت کی وجہ سے ان کے کانوں میں ایسے ڈاٹ لگ چکے ہیں کہ کوئی آواز ان کے دماغ تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ان کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ اگر ان کے سامنے 2 4 10 نہیں وہ تمام نشانیاں بھی آ جائیں جن سے صداقت پہچانی جا سکتی ہے تو یہ پھر بھی اس پر ایمان نہ لائیں۔
یہی وجہ ہے کہ یہ بات بات پر تجھ سے الجھتے اور جھگڑتے رہتے ہیں، قرآن سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں اس کے سوا رکھا ہی کیا ہے کہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہیں یہ دہراتا رہتا ہے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اس طرح یہ لوگ خود بھی قرآن کی رہنمائی سے بے نصیب رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے رہتے ہیں، لیکن اتنا نہیں سمجھتے کہ اس سے ہم کسی اور کا نقصان نہیں کرتے، خود اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس وقت تو یہ یوں بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہے ہیں، لیکن اے مخاطب، اگر تو اس منظر کو دیکھ سکتا جب یہ تباہی اور بربادی کے جہنم کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس سے بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آئے گی، تو یہ کس حسرت و یاس سے کہیں گے کہ اگر ہمیں ایک موقع اور دے دیا جائے تو ہم قوانین خداوندی کی کبھی تکذیب نہ کریں اور ان پر ضرور ایمان لے آئیں۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون۔ یہ کچھ وہ اس لیے نہیں کہیں گے کہ وہ واقعی اپنی حالت بدلنا چاہتے تھے، بلکہ اس لیے کہ جو کچھ وہ دوسروں سے چھپا کر کیا کرتے تھے اور یوں مجرم ہونے کے باوجود لوگوں کی نگاہوں میں بڑے معتبر بنے رہتے تھے، وہ بے حجاب ہو کر سامنے آ جائے گا اور انہیں اپنے جرائم کے چھپانے کے لیے کوئی پردہ نہیں مل سکے گا، ورنہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ اگر انہیں اور موقع بھی دے دیا جائے تو پھر وہی کچھ کرنے لگ جائیں جن سے انہیں روکا گیا تھا۔ ایسا ہر روز ہوتا ہے جب آدمی مصیبت میں پھنس جاتا ہے اور اس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو گڑ گڑا کر معافیاں مانگتا ہے اور وعدے کرتا ہے کہ اگر ایک دفعہ اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل ہو جائے تو آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا، لیکن اس کے بعد پھر وہی کچھ کرنے لگ جاتا ہے۔ لہذا یہ لوگ ایسا کہنے میں بھی سچے نہیں ہوں گے کہ اگر انہیں ایک موقع اور مل جائے تو وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی بس اسی دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، اس لیے اگر ہم یہاں ایسا انتظام کر لیں کہ کسی کی گرفت میں نہ آ سکیں یا گرفت میں آنے کے بعد جھوٹ سچ بول کر سزا پانے سے بچ جائیں تو پھر اپنے آپ کو جائز اور ناجائز کی پابندیوں میں کیوں جکڑے رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ارتکاب جرم سے انسان اسی صورت میں بچ سکتا ہے جب اسے خدا کے قانون مکافات عمل اور زندگی کے تسلسل حیات اخروی پر محکم یقین ہو۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اگر تم اس وقت کا تصور کر سکو جب یہ ظہور نتائج کے وقت اپنے نشوونما دینے والے کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ بتاؤ زندگی کے تسلسل اور حیات اخروی کا عقیدہ حقیقت ثابتہ تھا یا نہیں، تو انہیں یہ کہنے کے سوا چارہ ہی نہیں ہوگا کہ ہاں ہمارا نشوونما دینے والا اس پر شاہد ہے کہ یہ فی الواقع ایک ٹھوس حقیقت تھی۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ اب اس اعتراف حقیقت سے کیا فائدہ، اب تم اپنے اعمال کی سزا بھگتو جس سے تم یوں انکار کیا کرتے تھے۔ غلط روش کے نتائج اس زندگی میں بھی سامنے آ سکتے ہیں اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی۔ غلط نظام کی قومی اور اجتماعی تباہیاں یہیں سامنے آ جاتی ہیں۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا
قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ جو لوگ خدا کے قانون مکافات سے انکار کرتے ہیں وہ خود اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ جب وہ تباہکن انقلاب یکلخت ان کے سامنے آئے گا تو وہ بصد حسرت و یاس کہیں گے کہ ہم سے بڑی تقصیر ہوئی، لیکن اس وقت ایسا کہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ اپنے غلط اعمال کے بوجھ کے نیچے دبے ہوں گے، اور کس قدر برا ہے وہ بوجھ جس سے انسان کی انسانیت یوں کچلی جائے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ سب اس لیے کہ انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ انسان کی طبعی زندگی ہی بس حقیقی زندگی ہے اور اس کے تقاضوں کا پورا کرنا ہی مقصود حیات۔ حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ طبعی زندگی کے تقاضوں کی اہمیت کے باوجود جب کبھی ایسا ہو کہ ان تقاضوں میں اور انسان کی ذات کے تقاضوں میں تصادم واقع ہو جائے تو اس وقت طبعی زندگی کے تقاضا کو کھیل تماشے سے زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے اور انسانی زندگی کے تقاضے کو اس پر قربان نہیں کر دینا چاہیے۔ جو لوگ تباہی سے بچنا چاہتے ہیں ان کے نزدیک ایسے وقت میں انسانی زندگی کا تقاضا طبعی تقاضے کے مقابلے میں کہیں زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ کیا ان کی سمجھ میں اتنی سی بات بھی نہیں آتی کہ زندگی محض حیوانی سطح کی زندگی نہیں، اس سے بلند انسانی سطح کی زندگی بھی ہے اور انسانی زندگی بہر نوع حیوانی زندگی سے بلند ہوتی ہے۔ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اے رسول، ہم اس حقیقت سے باخبر ہیں کہ یہ لوگ اس نظام کے متعلق جو باتیں کرتے ہیں وہ تمہارے لیے سخت ملال اور افسردگی کا باعث ہوتی ہیں، لیکن یہ تجھے تو جھوٹا نہیں سمجھتے تو یہ بات تم پر اس طرح گراں گزرے۔ یہ تو قانون خداوندی کو جھٹلاتے ہیں، حالانکہ ان کا دل اسے صحیح تسلیم کرتا ہے، اس لیے ان کی باتوں سے دل پر برا اثر لینے کی کوئی وجہ نہیں۔ اگر تم کسی سے کہو کہ سنکھیا مہلک ہوتا ہے اور وہ کہے کہ نہیں وہ ممد حیات ہے تو اس سے اس کی جہالت پر افسوس تو ہو سکتا ہے، ذیق اور ملال نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ پھر یہ بات کوئی نئی بھی نہیں، تم سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہا، ان کی پیش کردہ تعلیم کی بھی اسی طرح تکذیب ہوتی رہی، لیکن انہوں نے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور نہایت استقلال اور استقامت سے اپنے پروگرام پر عمل پیرا رہے، اور جس قدر تکالیف مخالفین کی طرف سے پہنچتی رہیں انہیں ہمت سے برداشت کیا، یہاں تک کہ بالآخر ہمارے قانون کے مطابق ہماری طرف سے نصرت آ پہنچتی کیوں نہ، خدا کا قانون اٹل ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت ان انبیاء کے احوال و قوائف سے واضح ہو جاتی ہے جن کے تذکرے اس قرآن میں تم تک پہنچ چکے ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ ان لوگوں کی طرف سے اس قدر مخالفت کے باوجود تم اس غم سے نڈھال رہتے ہو کہ یہ صحیح راستے کی طرف کیوں نہیں آتے، کیوں اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں،
لیکن تم لاکھ غم کھاؤ اور ہزار افسوس کرو، یہ پھر بھی صحیح راستے پر نہیں آنے کے۔ اگر تم ایسا کر سکو کہ زمین میں کوئی سرنگ لگا کر پاتال تک جا پہنچو، یا آسمان میں سیڑھی لگا کر عالم بالا تک پہنچ جاؤ اور وہاں سے کوئی ایسا معجزہ لے آؤ جس سے ان کی تسلی ہو جائے، تو یہ اس پر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تمہاری یہ آرزو کہ لوگ صحیح راستے پر آ جائیں تمہارے خلوص اور انسانیت کے ساتھ تمہاری گہری ہمدردی کی دلیل ہے، لیکن انہیں زبردستی صحیح راستے پر لانے کا سوال نہیں۔ اگر انسان کا اختیار و ارادہ سلب کر کے سب کو ایک طریق پر چلانا مقصود ہوتا تو خدا کے لیے ایسا کرنا کیا مشکل تھا، لیکن اس کا مقصد یہ ہے نہیں، وہ انسان کا اختیار نہیں چھیننا چاہتا، یہ ہے اس کی وجہ۔ سو تم نے ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو حقیقت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے کہا کرتے ہیں کہ اللہ نے تمام انسانوں کو نیک ہی کیوں نہ بنا دیا۔ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون۔ ہم نے ہدایت اور گمراہی کے لیے قانون یہ مقرر کر دیا ہے کہ جو شخص عقل و بصیرت سے کام نہیں لے گا اس پر حقیقت مشتبہ رہے گی۔ اس کے برعکس جو بات کو دل کے کانوں سے سنے گا وہ اس پر لبیک کہے گا، باقی رہے وہ جو بے حس ہیں تو وہ آہستہ آہستہ بیدار ہوں گے اور رفتہ رفتہ دین خداوندی کی طرف آئیں گے۔ اس کے لیے تمہیں بڑی استقامت سے کام لینا ہوگا، لیکن جو لوگ سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں ختم کر چکے ہوں گے اور ضد اور تعصب کی بنا پر کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے، وہ تباہ ہو جائیں گے۔ وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ ان کٹ حجتی کرنے والوں کا اعتراض یہ ہے کہ خدا اپنے رسول پر کوئی نشانی حصی معجزہ کیوں نازل نہیں کرتا۔ ان سے کہو کہ حصی معجزات کا رونما کر دینا خدا کے لیے ناممکن نہیں، لیکن انہیں اس حقیقت کا علم نہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ تم اپنی عقل و بصیرت سے کام لے کر غلط اور صحیح میں امتیاز کرو۔ وہ تمہاری عقل و فکر کو معاف کر کے تم سے حقیقت منوانا نہیں چاہتا۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔ یہ طریقہ کار کہ سب کو مجبوراً ایک ہی راستے پر چلایا جائے خارجی کائنات میں اختیار کیا گیا ہے۔ تم دیکھو کہ جس قدر زمین پر چلنے والے ذی حیات ہیں یا فضائے آسمانی میں اڑنے والے پرندے، طبعی تخلیق کے اعتبار سے وہ بھی تمہارے ہی جیسی انواع ہیں۔ ان کے لیے ہم نے کتاب فطرت میں تمام قوانین مکمل طور پر دے رکھے ہیں، اور وہ سب کے سب بلا چون و چرا اپنے پروردگار کی طرف سے دی ہوئی رہنمائی کے گرد جمع رہتے ہیں، اس سے ذرا ادھر ادھر نہیں ہٹتے، اس لیے کہ انہیں اختیار و ارادہ نہیں دیا گیا، مجبور پیدا کیا گیا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم۔ لیکن انسان کی حالت ان سے مختلف ہے، اسے عقل و فکر دے کر صاحب اختیار و ارادہ بنایا گیا ہے۔ ان میں سے کچھ عقل و فکر سے کام لے کر خدا کی رہنمائی اختیار کر لیتے ہیں، باقی عقل کے دیے گل کر کے اس کے قوانین کو جھٹلاتے رہتے ہیں اور یوں بہرے اور گونگے بن کر جہالت اور تعصب کی تاریکیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ انسانوں کے لیے یہی خدا کا مقرر کردہ قانون ہے، سو جو شخص اس قانون کے مطابق غلط راستہ اختیار کر لے وہ غلط راستے پر رہتا ہے، اور جو صحیح راستہ اختیار کرنا چاہے
اس کے سامنے زندگی کی سیدھی اور توازن بدوش راہ آ جاتی ہے۔ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين۔ ان سے کہو کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ خدا کے علاوہ اور قوتیں بھی اختیار و اقتدار رکھتی ہیں، تو جس وقت کوئی طبعی آفت، آندھی، سیلاب، وبا وغیرہ آتی ہے یا کوئی تباہ کن انقلاب برپا ہونے لگتا ہے تو تم ان قوتوں کو اپنی مدد کے لیے کیوں نہیں پکارتے؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ بے ساختہ خدا ہی کو کیوں پکارتے ہو؟ اس وقت تم ان تمام قوتوں کو بھول جاتے ہو، پھر وہ مصیبت بھی خدا ہی کے قانون کے مطابق رفع ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد تم قانون خداوندی کو پس پشت ڈال کر پھر غیر خدائی قوتوں کے پیچھے چلنے لگ جاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اے رسول، یہ کچھ تمہارے ساتھ ہی مخصوص نہیں، شروع سے ایسا ہوتا چلا آیا ہے۔ تم سے پہلے بھی ہم دیگر اقوام کی طرف اپنے پیغامبر بھیجتے رہے ہیں، انہوں نے ہمارے قوانین کی خلاف ورزی کی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عام مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہو گئے۔ یہ ابتدائی تنذیر ہوتی ہے تاکہ لوگ محتاط ہو جائیں اور اپنی اصلاح کر کے قانون خداوندی کے سامنے جھک جائیں۔ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون۔ لیکن اس تنذیر سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے ان کے دل اور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی مفاد پرستیوں کے جذبات ان کے کاروبار کو ان کی نگاہوں میں بڑا خوشنما بنا کر دکھاتے ہیں، اور ان سے کہتے کہ جس کام میں اس قدر جلد اور آسانی سے مفاد حاصل ہو رہے ہوں انہیں چھوڑ دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون۔ انہیں یہ مفاد عاجلہ اس لیے حاصل ہوتے ہیں کہ ہمارا قانون مکافات عمل اور اس کے نتیجے کے ظہور میں مہلت کا وقفہ رکھتا ہے، اس لیے انسان کی غلط روش سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ فوراً تباہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ لوگ خدا کے قانون کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان پر سامان زیست کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ وہ اسی طرح قوت اور دولت کے نشے میں بدمست ہوتے چلے جاتے، اور اس کے ساتھ ہی ان کی غلط روش کے تباہ کن اثرات بھی آہستہ آہستہ جمع ہوتے رہتے، تاکہ ان کے ظہور کا وقت آ جاتا تو وہ قوم اپنی توقعات کے یکسر خلاف گرفت میں آ جاتی، اور ان پر ایسا زوال آتا کہ ان کی باز آفرینی کی کوئی صورت باقی نہ رہتی۔ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔ اس طرح اس قوم کی جڑ کٹ جاتی جو دوسروں کے حقوق کو غصب کر کے انسانیت پر ظلم اور زیادتی کرتی تھی۔ جب ان کی تباہی سے نظام ربوبیت کی راہ میں حال ہونے والے موانع دور ہو جاتے تو وہ نظام دنیا کے لیے وجہ ہزار حمد و ستائش بن جاتا۔ اس طرح یہ تقریبی مرحلہ تعمیری منزل کا پیش خیمہ بن جاتا۔ یہی ہمارا قانون ہے، یہاں ہر تعمیر سے پہلے تخریب ہوتی ہے،
حق کے نظام کے متمکن ہونے کے لیے باطل کے نظام کی شکست اور ریخ ضروری ہے۔ جب تک ظالم کی جڑ نہ کٹے مظلوم کی کھیتی ہری نہیں ہوتی۔ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون۔ ان تاریخی شواہد کو سامنے لانے کے بعد ان سے پوچھو کہ تم عوام کے حقوق کو یہ سمجھ کر غصب کرتے ہو کہ تم عقل و فکر میں ان سے آگے ہو، اس لیے تمہیں حق پہنچتا ہے کہ تم مکر و فریب سے ان کا سب کچھ چھین جھپٹ لو۔ لیکن یہ بتاؤ کہ عقل و خرد کی یہ تمام صلاحیتیں دی ہوئی کس کی ہیں؟ یہ نہ تمہاری خود پیدا کردہ ہیں، نہ تم نے انہیں کہیں سے خریدا ہے، یہ تمہیں خالق فطرت کی طرف سے ملی ہیں۔ اگر وہ سمع و بصر و قلب کی ان صلاحیتوں کو سلب کر لے تو کیا کوئی اور قوت ایسی ہے جو ان صلاحیتوں کو تمہیں واپس دے دے؟ دیکھو ہم کس طرح مختلف دلائل و براہین کو پھیر پھیر کر ان کے سامنے لاتے ہیں، لیکن یہ اس کے باوجود حق و صداقت سے منہ موڑے رکھتے ہیں۔ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون۔ ان سے پوچھو کہ اگر وہ تباہ کن انقلاب تم پر اچانک آ جائے یا اس کی علامات قبل از وقت ابھر کر تمہارے سامنے آ جائیں تو اس سے تمہاری ہلاکت ہوگی یا کسی اور قوم کی؟ ہم تمہیں بتا چکے ہیں کہ جو قوم دوسروں پر ظلم و زیادتی کرتی ہے وہ ہلاک ہو کر رہتی ہے، اور چونکہ تم ایسا ہی کرتے ہو اس لیے تمہارے سوا اور کون سی قوم ہلاک ہوگی؟ اس انقلاب میں تمہاری ہی بربادی اور تباہی ہوگی۔ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ہمارا قانون جو پیغمبروں کی وساطت سے بھیجا جاتا ہے ہر دو نظام ہائے زندگی کے نتائج کو کھلے کھلے طور پر بیان کر دیتا ہے۔ صحیح نظام کا نتیجہ زندگی کی خوشگواریاں، غلط نظام کا مال تباہی اور بربادی۔ اس کے بعد جو قوم صحیح روش زندگی اختیار کر لیتی ہے اسے کسی قسم کا خوف و حزن نہیں ہوتا۔ والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون۔ اس کے برعکس جو قوم ہمارے قوانین کو جھٹلا کر غلط روش زندگی پر مصر رہتی ہے اس پر تباہی اور بربادی کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ بے راہ روی کا یہی نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون۔ ان سے کہہ دو کہ میں بھی انبیاء سابقہ کی طرح تمہیں یہی بتانے کے لیے آیا ہوں کہ کون سی روش کا نتیجہ کیا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے کے خزانے ہیں یا میں غیب کی باتیں جانتا ہوں یا میں کوئی فرشتہ ہوں۔ میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں اور جو کچھ مجھ پر خدا کی طرف سے وحی ہوتا ہے اس کا اتباع کرتا ہوں اور اس کی روشنی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر راستہ چلتا ہوں۔ اس کے برعکس تم نہ وحی کا اتباع کرتے ہو نہ عقل و فکر سے کام لیتے ہو، بس اپنے اسلاف کے راستے پر آنکھیں بند کیے چلے جا رہے ہو۔ مجھے بتاؤ کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سوچ سکتے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔
اے رسول تو اس قرآن کی روح سے ان لوگوں کو زندگی کے پرخطر راستوں سے آگاہ کرتا رہ جو خدا کے قانون مکافات پر یقین رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے قانون خداوندی کی خلاف ورزی کی تو ان کا کوئی رفیق و مددگار ہو سکتا ہے نہ سفارشی جو انہیں اس کے تباہ کن نتائج سے بچا سکے۔ انہیں اس طرح سمجھانے سے مقصد یہ ہے کہ شاید یہ زندگی کے خطرات سے اپنی حفاظت کر لیں۔ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين۔ اس دعوت انقلاب پر سب سے پہلے کمزوروں اور مظلوموں کا طبقہ لبیک کہے گا اور اکابرین یہ کہہ کر اس کی مخالفت کریں گے کہ ہم اس تحریک میں کس طرح شامل ہو جائیں جس میں ہم اور یہ پست درجے کے لوگ ایک ہی صف میں بٹھا دیے جائیں۔ انہیں اس جماعت سے خارج کر دو تب ہم تمہارے ساتھ شامل ہوں گے۔ سو دیکھنا کہیں ایسا نہ کرنا کہ ان لوگوں کی خاطر اپنی جماعت کے ان لوگوں کو دور دور رکھنا شروع کر دو جو خالصتاً لوجہ اللہ اس دعوت کے عام کرنے میں صبح و شام سرگردہ رہتے ہیں اور اپنا کوئی ذاتی مفاد ان کے سامنے پیش نظر نہیں ہوتا۔ یہ چیز کہ تمہاری جماعت میں بیشتر غریب اور مظلوم شامل ہوئے ہیں تمہیں کسی طرح مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتی، اس لیے تمہاری یہ خواہش کہ اس جماعت میں بڑے بڑے لوگوں کو بھی شامل ہونا چاہیے تاکہ وہ دین کی تقویت کا موجب بنے کسی طرح ان غریبوں کے خلاف نہیں جانی چاہیے۔ اگر تم نے اپنی اس خواہش کے پیش نظر ان لوگوں کو دور ہٹا دیا تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ یہ بڑے لوگ ان چھوٹے لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لو یہ ہیں وہ جنہیں ہم میں سے انعامات خداوندی کے لیے چن لیا گیا، ذرا ان کی حالت تو دیکھو۔ تم نے دیکھا کہ ان کی باتوں سے ان لوگوں کی نفسیات کی کیفیت کس طرح نکھر کر سامنے آ گئی اور صاف معلوم ہو گیا کہ وہ کون سا جذبہ ہے جو انہیں حق و صداقت کی طرف آنے سے روک رہا ہے۔ تم ان سے کہہ دو کہ اس نظام میں عزت اور ذلت کے معیار بالکل مختلف ہیں۔ یہاں جو جس قدر قوانین خداوندی کا پاسدار اور قدر شناس ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ واجب التکریم سمجھا جاتا ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ لہذا جب تمہاری جماعت کے لوگ تمہارے پاس آئیں تو ان سے کہو کہ وہ بالکل نہ گھبرائیں، ان کے لیے ہر طرح کا امن اور سلامتی ہے۔ یہ نظام ان بڑے لوگوں کی خاطر تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر واجب قرار دے رکھا ہے کہ تمہاری پوری پوری نشوونما ہو جائے، حتیٰ کہ اگر تم میں سے کسی سے کوئی بھول چوک بھی ہو جائے اور اس کے بعد وہ اپنے کیے پر نادم ہو اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لے تو اسے بھی اس نظام کی حفاظت اور مرحمت سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ ہم اس طرح اپنے قوانین کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ سہو و خطا سے لغزش کرنے والوں اور دیدہ و دانستہ جرم کرنے والوں کی راہیں ایک دوسرے سے متمیز ہو جائیں۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ
أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين لہذا ان بڑے بڑے لوگوں سے کہہ دو کہ تم خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو مجھے ان کی اطاعت سے روک دیا گیا ہے، میں تمہاری خاطر ایسا نہیں کر سکتا، اگر میں ایسا کروں تو میں بھی تمہاری طرح گم کردہ راہ ہو جاؤں گا، سیدھے راستے پر نہیں رہوں گا۔ قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين میں اپنے نشو نما دینے والے کی طرف سے ایک واضح راستے پر ہوں اور تم اسے جھٹلاتے ہو، اس لیے مجھ میں اور تم میں مفاہمت کس طرح ہو سکتی ہے؟ تمہارا راستہ اور میرا اور باقی رہا تمہارا یہ کہنا کہ جس تباہی اور بربادی سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو وہ جلدی کیوں نہیں آتی، تو عمل اور اس کا نتیجہ برآمد ہونے میں ایک وقفہ ہوتا ہے، جیسے درخت کے پھل لانے کے لیے ایک مدت درکار ہوتی ہے۔ یہ میرے بس کی بات نہیں کہ میں اس مدت میں تخفیف کر کے تباہی کو تمہارے سامنے جلدی لے آؤں۔ ان باتوں کا فیصلہ خدا کے قانون کے مطابق ہوتا ہے، وہ اپنے قانون کو ٹھیک ٹھیک طور پر بتا دیتا ہے اور پھر اسی کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اس سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی اور نہیں۔ قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين ان سے کہو کہ جس تباہی کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اگر اس کا جلد لے آنا میرے اختیار میں ہوتا تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، لیکن یہ چیز میرے بس کی نہیں، اس کا علم تو خدا ہی کو ہے کہ زیادتی کرنے والوں کے اعمال کے نتائج کے ظہور کا وقت کون سا ہے۔ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين اعمال کے اندیکھے نتائج اور انسانی نگاہوں سے مستور حقائق و حوادث کو سامنے لے آنے والا قانون اسی کا ہے، اس کا علم اس کے سوا کسی کو نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ کائنات کی خشکی اور تری بحر و بر میں کیا ہو رہا ہے، کس درخت سے کوئی پتا کب جھڑے گا، زمین کی تاریکیوں میں دبا ہوا دانہ کب پھوٹے گا، کوئی تازہ یا خشک میوہ کب کھانے کے قابل ہوگا، یہ سب کچھ اس کے کائناتی قوانین کے مطابق ہوتا ہے، اور یہ قانون فطرت کی کھلی ہوئی کتاب میں درج ہے۔ جو لوگ اس کتاب کو پڑھ لیں انہیں ان امور کا علم حاصل ہو سکتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون۔ خارجی کائنات میں بہار و خزاں کی گردشوں کی طرح خود تمہاری زندگی میں بھی لیل و نہار کی گردشیں جاری رہتی ہیں، وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کرتے ہو، اس کے بعد وہ تمہیں رات کو سلا دیتا ہے اور پھر تم دن میں اٹھ بیٹھتے ہو، اس طرح وقت گزر جاتا ہے تاکہ تمہارے اعمال کے نتائج کے ظہور کی مدت پوری ہو جائے۔ اس دوران میں تمہارا ہر قدم اسی سمت کو اٹھ رہا ہوتا ہے، اگرچہ تم اپنے ذہن میں سمجھ رہے ہوتے ہو کہ وہ بات آئی گئی ہوگی، حتیٰ کہ وہ وقت آ جاتا ہے جب تمہارے اعمال کے نتائج محسوس شکل میں تمہارے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔
وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. اس کا قانون مکافات تمام انسانوں پر غالب ہے. اس نے ایسی قوتیں مقرر کر رکھی ہیں جو تم پر نگران رہتی ہیں تاکہ تمہارا کوئی عمل بے نتیجہ نہ رہنے پائے. اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ ظہور نتائج انسان کی اسی زندگی میں ہو جائے. زندگی کا سلسلہ اس سے آگے بھی چلتا ہے. چنانچہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے کارندے قانون فطرت کے مطابق اس کی دنیاوی زندگی کی مدت کو پورا کر دیتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کرتے. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. اس کے بعد زندگی اگلے دور میں داخل ہو جاتی ہے اور وہاں نتائج ٹھوس حقیقت بن کر سامنے آ جاتے ہیں. یہ نتائج خدا کے قانون کے مطابق مرتب ہوتے ہیں. اس میں کسی اور کا قانون نہیں چل سکتا. فیصلہ اسی کا فیصلہ ہے. اس کا قانون مکافات نتائج مرتب کرنے میں ذرا بھی تاخیر نہیں کرتا. یہ ساتھ کے ساتھ ہوتا رہتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کا مجموعی اثر ایک وقت کے بعد جا کر نمودار ہو. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. ان سے پوچھو کہ بحر و بر میں جب کہیں بھی کسی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے تو تمہیں اس مصیبت سے چھٹکارا کس کے قانون کے مطابق مل سکتا ہے؟ تم اس وقت اپنی بے کسی اور بے بسی کی حالت میں کبھی گڑ گڑا کر اور کبھی چپکے چپکے دل میں اسی کی مدد کے لیے پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر خدا ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دے تو ہم ہمیشہ اس کے شکر گزار رہیں. قل اللہ ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. ان سے کہو کہ ان مصیبتوں سے بلکہ تمام مصیبتوں سے چھٹکارا خدا کے قانون کے مطابق ہی ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود تمہاری یہ حالت ہے کہ تم اپنی زندگی کے معاملات میں قوانین خداوندی کے ساتھ اور قوانین بھی شامل کر لیتے ہو اور یوں ایک غلط نظام قائم کر کے اپنے لیے تباہی مول لے لیتے ہو. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. غلط نظام کی پیدا کردہ تباہی مختلف شکلوں میں آتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اوپر کے طبقے میں خرابیاں عام ہو جاتی ہیں اور ان کی وجہ سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. کبھی نیچے کے طبقے میں لاقانونیت کی وبا پھیل جاتی ہے تو وہ تباہی مچا دیتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں طبقے مخلوط پارٹیوں میں بٹ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاتے ہیں اور یوں تباہ ہو جاتے ہیں. دیکھو ہم کس طرح اپنے قوانین کو مختلف پہلوؤں سے سامنے لاتے ہیں تاکہ لوگ اچھی طرح بات سمجھ لیں.